جہنم کے گڑھوں میں لے جاتا ہے، اور جو تزکیہ نفس کر لیتے ہیں، اپنے نفس کو پاک کر لیتے ہیں، وہ اللہ کا قرب پا لیتے ہیں۔ اور جو اللہ کے قرب کی طرف دوڑتا ہے پھر شیطان کے وار بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ ضَعِيفًا، اللہ فرماتا ہے شیطان کا داؤ کمزور ہے، اس کا داؤ کمزور ہے، وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا جب تک تم اپنے نفس کو قابو نہیں پا سکتے۔ اپنے نفس پر قابو پا لو پھر شیطان بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے فتحت الابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب من شہر رمضان، جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس مہینے کے اندر جو بندہ روزہ رکھتا ہے، جو بندہ قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے اندر ایک مخصوص دروازہ رکھا ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ اس دروازے سے کوئی جنت میں جائے گا تو وہ کس طرح جائے گا؟ وہ روزے دار ہی ہوگا، دوسرا کوئی اس دروازے سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ سامعین کرام، ہم نے رمضان المبارک کا احترام کرنا ہے، اور رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اور پھر نفس کے پیچھے نہیں چلنا، نفس کی بات نہیں ماننا۔ اور شیطان کو تو جکڑ دیا ہے، لیکن شیطان کے دوست کھلے ہوئے ہیں۔ جو ہر بندے کے اندر حدیث پاک کے اندر آتا ہے شیطان اس طرح جسم کے اندر گردش کرتا ہے، جس طرح خون رگوں کے اندر دوڑتا ہے، شیطان بندے کے جسم کے اندر اس طرح دوڑتا ہے۔ تو سامعین کرام، اس شیطان کو ہم نے مارنا ہے جو ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑنے والا ہے۔ بڑے شیطان کو تو باندھ دیا جاتا ہے، لیکن جو بندے کا نفس ہے یہ بندے کو روزہ نہیں رکھنے دیتا، رات کو عبادت نہیں کرنے دیتا۔ اور آج کل تو رمضان المبارک کے اندر تو بڑی آسان بات ہے کہ بندہ نماز تہجد ادا کر لے، کیونکہ صبح سحری کے وقت تو بندے نے اٹھنا ہوتا ہے۔ جب بندہ اٹھ جاتا ہے تو وضو کرے، سحری کرے اور نماز تہجد کے نفل ادا کر لے۔ اگر وہ صبح نماز تہجد کے نفل ادا کر لے گا تو پھر اللہ کا قرب حاصل کر لے گا۔ وہ صبح اٹھ تو جاتا ہے سحری میں، تو رمضان المبارک کے اندر اگر نفل پڑھو گے تو فرضوں کے برابر ثواب ہوگا۔ اگر تہجد اس رمضان المبارک میں ادا کر رہے ہو تو فرضوں سے زیادہ آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ تو آج وہ بندہ محروم ہے جو نفس کا بندہ ہے، جو رمضان کی راتوں کو بھی اپنے موبائل اور ٹی وی پر لگا رہتا ہے، اور وہاں ویڈیو پرنٹ دیکھتا رہتا ہے، اور ڈرامے اور کھیل کرکٹ دیکھتا رہتا ہے۔ ایسا بندہ وہ نفس کا بندہ ہے۔ یہ رمضان مبارک کا پیارا مہینہ، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، یہ سونے کی طرح قیمتی ہے، اس کو گنوانا نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ، کیا ہم پوری رات سوتے رہتے ہیں، پورا دن نفس کے پیچھے گزار دیتے ہیں۔ وہی غیبت ہماری زبان کا روزہ نہیں ہے، ہماری آنکھ کا روزہ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ کا روزہ نہیں ہے، ہمارے پاؤں کا روزہ نہیں ہے۔ یہ روزہ رکھنا پڑے گا، تمہارا ہاتھ بھی باز آ جائے، تمہاری آنکھ بھی باز آ جائے، تمہاری زبان غیبت سے باز آ جائے، تمہارا دل حسد کرنے سے باز آ جائے۔ تمہارے دل کے اندر اگر حسد ہے، اگر غیبت ہے، اگر چغل خوری ہے، اگر دوسرے کو نقصان دینے کے لیے تم نے نیت بدلی ہوئی ہے، تو تمہارا روزہ جو ہے وہ روزہ کامل نہیں بن رہا۔ روزہ تب کامل بنے گا جب تیرا پورا جسم روزے سے ہوگا، جب تیرا پورا جسم روزے سے ہوگا۔ سامعین کرام، دوسری حدیث پاک امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ ایمان اور خلوص سے نیت کے ساتھ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہ معاف فرما دے گا۔ رمضان المبارک کے اندر ایمان اور احتساب اور خلوص نیت کے ساتھ دل کا پاک ہونا، نیت کا صاف ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر دل پاک نہیں تو پتہ چلا کافر کا روزہ قبول نہیں ہے۔ کافر ساری زندگی روزے رکھتا رہے جب تک اس کا دل کے اندر ایمان نہیں ہے، دل پاک نہیں ہے۔ اسی طرح منافق کا روزہ بھی قبول نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان اور خلوص نیت کے ساتھ اگر اس کا روزہ نہیں ہے، اس کا ایمان دل کے اندر موجود ہے، پھر وہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے کے گناہ سارے کے سارے معاف عطا فرمائے گا۔ یاد رکھنا یہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا، جب تک اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے نہیں گا۔ اور توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ یہ ہوتی ہے کہ جو کیا ہے اس پر شرمندہ ہو اور آئندہ ارادہ کرے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پھر ساری زندگی اس گناہ کے قریب نہ جائے، تو یہ ہے بندے کی توبہ۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس بندے سے حیا آ رہی ہے، میں اگر اسے معاف نہیں کروں گا تو کون ہے جو اس کو معاف کرنے والا ہے؟ تو سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو رمضان المبارک کے اندر قیام کرتا ہے، راتوں کو نماز تراویح پڑھتا ہے اور نماز تراویح پڑھ کر اپنے گھر کو لوٹتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پہلے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ عبادت بھی خلوص کے ساتھ ہو، ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پہلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اگر وہ رات کو نماز تراویح پڑھے گا، ذکر اذکار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پہلے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آگے حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر کی رات کو عبادت کرے گا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی اللہ تعالیٰ پہلے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے پہلے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ جو گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے مریض ہو یا حالت سفر کے اندر ہو وہ بعد کے اندر اس کی گنتی کو پورا کرے۔ جو تندرست ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان المبارک کو پائے وہ اس کے اندر روزے رکھے اگر وہ مریض ہے۔ اور یہ دوسری جو آیت کریمہ ہے فمن شہد منکم الشہر، یہ تو اس لیے حکم ہے کہ اگر وہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو وہ اس کے اندر روزے رکھے، اگر نہیں رکھے گا تو گنہگار ہوگا۔ لیکن اس کے اندر جو مریض ہے، جو مسافر ہے، وہ استثناء ہے، کیونکہ مریض اور مسافر وہ روزے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور مسافر کون ہوتا ہے؟ آج کل 92 کلومیٹر اتنا اگر سفر ہے تو پھر وہ مسافر ہے۔ تو سامعین کرام، آج کل آرام دہ سفر ہیں اور حکم شریعت کا وہی ہے کہ اگر وہ مسافر ہے تو اس کو چھوٹ ہے وہ روزہ نہ رکھے، اگر رکھ لیتا ہے تو بہت زیادہ ثواب ہے، اجر ہے، رکھنے کی بھی اجازت ہے اور نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ اگر وہ رکھ لیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، اگر وہ رکھ لیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا،
بلکہ اپنا روزے کو اس نے پورا کیا ہے۔ اگر وہ روزہ رکھتا ہے اور سفر کے اندر اسے کوئی تکلیف زیادہ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اس کا گناہ بھی اسی پر ہے، کیونکہ اللہ نے سفر کے اندر چھوٹ دی ہے۔ تو آج کل تو سفر بڑے آسان ہے، ایئر کنڈیشن ہے، بلکہ مقیم سے زیادہ مسافر کا روزہ اچھا رہتا ہے، کیونکہ وہ جہاز کے اندر سفر کر رہا ہے، وہ اپنی گاڑی کے اندر سفر کر رہا ہے، اور ایئر کنڈیشن گاڑی ہے، اور وہ 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے سفر کرتا ہے، اس کا آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے روزہ بھی اور سفر بھی گزر جاتا ہے۔ لیکن شریعت کا حکم برقرار ہے، جو بھی مسافر ہے اس پر آپ سختی نہیں کر سکتے کہ تو نے ضرور روزہ رکھنا ہے، بلکہ وہ اگر چاہے تو روزے کو چھوڑ دے، اگر اس کی مرضی ہے وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو بھی رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر مریض ہے، بیمار ہے، اسے تکلیف ہے، اسے پتہ ہے، آج کل بیمار کون ہے؟ ہر بندے کو بلڈ پریشر کا مریض ہے، ہر بندے کو شوگر ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں قاری صاحب مجھے تکلیف ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن ایسی تکلیف ہو جس سے روزہ رکھنے سے وہ تکلیف بڑھنے کا خدشہ ہو، وہ تکلیف روزے سے تمہیں روکتی ہے۔ یہ تھوڑی بہت بیماریاں تو ہر بندے کو ہے، تو اس لیے سارے بندے بھی روزے نہ رکھے، نہیں، بلکہ روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ شوگر، یہ بلڈ پریشر، یہ تمام امراض کا حل بھی روزہ ہے، کیونکہ بندہ ایک وقت پورے ٹائم پر روٹی کھاتا ہے اور پورے ٹائم پر بندہ افطار سحر کرتا ہے، تو یہ بندے کی مرض کو بھی درست کرتے ہیں۔ تو یہ بندے کے لیے اگر حکیموں سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بندے کا بلڈ پریشر بھی درست کرتا ہے، یہ بندے کی شوگر بھی درست کرتا ہے۔ لیکن سامعین کرام، اگر تکلیف زیادہ ہے، ایسی بیماری ہے کہ جس کے اندر تم روزہ رکھو گے تکلیف زیادہ ہو جائے گی، تو ہرگز شریعت اجازت نہیں دیتی، ہرگز شریعت اجازت نہیں دیتی۔ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مسافر ہو، جو مریض ہو، وہ گنتی دوسرے دنوں کے اندر پوری کرے۔ سامعین کرام، ایک شیخ فانی ہے، ایک بوڑھا بندہ ہے جو بیمار ہے، جو کمزور ہے، 80 سال عمر ہے، 70 سال عمر ہے، اور اس کے اعضاء کام نہیں کرتے، اسے تکلیف ہے۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے شریعت کہتی ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ دے، لیکن روزے کا فدیہ ادا کرے۔ روزے کا کیا کرے؟ فدیہ ادا کرے۔ وہ فدیہ کتنا ہوگا؟ وہ 2.25 سیر گندم ہوگی، 2.25 سیر گندم ہوگی، یعنی ایک دن کا جو روزہ اس نے چھوڑا ہے، تو ایک دن کے 2.25 سیر گندم کے حساب سے اس نے اپنا فدیہ دینا ہے۔ وہ کسی مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور 30 روزوں کا گنتی کر لیں گے، وہ 10,000 بنے، 12,000 بنے یا 5,000 بنے، وہ 2.25 سیر گندم کے حساب سے آپ گنتی کر لیں کتنی رقم بنتی ہے، وہ رقم وہ عید والے عید پڑھنے سے پہلے ادا کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے روزے قبول فرما لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے روزے قبول فرما لے گا۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ سال کے بعد جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اور 52.5 تولے چاندی جس کے پاس ہے، آج چونکہ سونے اور چاندی کا جو ریٹ ہے وہ الگ الگ ہے، سونے کی جو قیمت ہے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اور آج سونے کا بھی جو زکوٰۃ ادا کی جائے گی وہ چاندی کے حساب سے ادا کی جائے گی، اور جو چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی، اس کے حساب سے آج زکوٰۃ دینا ہوگی، اور زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہے۔ اور سونے کی زکوٰۃ ایسی زکوٰۃ ہے، یہ وہ زکوٰۃ ہے اگر آپ نے سونا پہنا ہوا ہے، عورتیں سونا پہن رکھتی ہے، ہاتھوں کے اندر چوڑیاں وغیرہ اور جیولری کا جتنا بھی سامان اگر ان کے استعمال کے اندر ہے تب بھی زکوٰۃ دینا ہوگی، اگر استعمال کے اندر نہیں ہے تب بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ لیکن باقی جو مال ہے، سونے کے علاوہ جو باقی مال ہے، گاڑیاں ہیں یا گھر کی چیزیں ہیں،
مشین وغیرہ ہے کپڑے دھونے والی، اس طرح کی کوئی اور چیزیں ہیں جو گھریلو استعمال والی ہیں یا جو گھر آپ استعمال کرتے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس پر ہے جو مال تم نے رکھا ہوا ہے اور پھر تم نصاب کو پہنچ گئے ہو، اب تم پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر زکوٰۃ نہیں ادا کرو گے تو پھر گنہگار ہو جاؤ گے۔ تو سامعین کرام، یہ زکوٰۃ کا مسئلہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ اگر سونے کی زکوٰۃ ہو تو سونا جس حالت میں بھی ہوگا، جس حالت کے اندر بھی سونا ہوگا، اگر 2 تولے سونا ہے اس کا بھی حساب 52.5 تولے چاندی کے نصاب سے جتنی قیمت بنتی ہے، 80,000 بنتی ہے، 90,000 بنتی ہے، جتنی قیمت بنتی ہے اس سے زیادہ سونا ہے تو اگر مثال کے طور پر 80,000 بنتا ہے یا 70,000 بنتا ہے تو وہ 70,000 میں سے 1,000 اگر وہ زکوٰۃ دے دیتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ یہ تو 1,000 کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ 100 میں سے 2.5%، 200 میں سے 5% یہ زکوٰۃ ہے۔ اگر تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو پھر تمہارا مال پاک ہو جاتا ہے، تمہارا سونا پاک ہو جاتا ہے، تمہارے پاس جو چاندی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اور یہ صاحب نصاب کے لیے ہے کہ وہ رمضان کے اندر زکوٰۃ نکالے، اور زکوٰۃ وہی بندہ ادا کرے جو صاحب نصاب ہے۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کے پاس مال ہے، آج تو دیکھو ایک بندے نے، ایک بچے نے 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ کا موبائل رکھا ہوا ہے۔ ایک بچے نے موبائل رکھا ہوا ہے، اور پھر ایک گھر کے اندر 10 افراد ہیں، 10 کمانے والے ہیں، تو 10 پر زکوٰۃ اگر وہ صاحب نصاب ہیں، اتنا پیسہ ان کے پاس ہے جو ضروریات زندگی کے علاوہ ہے، سونے چاندی کی نہیں بات کر رہا، جو زندگی کے علاوہ ہے، ضروریات زندگی کے علاوہ ہے۔ مثال کے طور پر گاڑی ہے، گھر ہے، مکان کرائے پر دیا ہوا ہے، یہ سب کی جو مالیت ہے، جو قیمت بنتی ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عورتیں تشریف لے آئیں، ان نے ہاتھ کے اندر کنگن پہنے ہوئے تھے، سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سونا تم نے پہنا ہوا ہے، اس کی کیا زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ حضور نے فرمایا تم نہیں چاہتی کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جنت کے اندر تمہیں سونے کے کنگن پہنا دے؟ اگر تمہیں سونے کے کنگن جنت میں چاہیے ہیں تو ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ کیا کرو؟ ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کا یہ پیارا مہینہ جس کا ایک لمحہ قیمتی ہے، اور اپنی بخشش کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز ادا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اور پھر افطار کروانا ہے۔ افطار کرواؤ، چاہے تمہیں 1 کھجور ہی کو نہ ملے، 1 گھونٹ پانی کا بھی ذکر آیا ہے کہ اگر 1 گھونٹ پانی سے بھی روزہ افطار کرا دیتے ہو تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا جتنا روزے رکھنے والے کو ثواب ہے۔ جتنا روزے رکھنے والے کو ثواب ہے اتنا تجھے ثواب ملے گا اگر تم رمضان المبارک کے اندر کسی کو روزہ افطار کرا دیتے ہو۔ تو سامعین کرام، یہ نماز تراویح پڑھائی جا رہی ہے مسجدوں کے اندر، اور حفاظ کرام کی خدمت یہ ہم سب کا حق ہے۔ اگر ہم حفاظ کرام کی خدمت کریں گے، ان کے اندر دل کے اندر جوش پیدا ہوگا، آئندہ سال کے لیے اور زیادہ تیاری کریں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ باقی پیسہ لگا دیتے ہیں ہر طرف، لیکن مسجد پر پیسہ لگا دیتے ہیں، جتنا مسجد کے اوپر فنڈ ہوتا ہے ہم لگا دیتے ہیں، بلکہ ایسی کمیٹیاں بنی ہوئے ہیں جن کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے مسجد کے فنڈ پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو امام صاحب ہیں اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، جو مسجد کو چلا رہا ہے، جو مسجد کو آگے مسجد کو بڑھا رہا ہے، اور زیب و زینت جس مسجد کی بنا ہوا ہے، جس سے مسجد آباد ہے، اس امام کی تنخواہ کے لیے کمیٹی کوئی کام نہیں کرتی، اس کے لیے ہم پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ مسجد کا مینار بنا دیا، خوبصورت بنا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ مسجدیں ہوں گی
बड़ी ज़ेब व ज़ीनत वाली होंगी, नुमाइश वाली होंगी, लेकिन ईमान से खाली होंगी, उसमें आने वाले ईमान से खाली होंगे। तो सामीन कराम, ये आज वक़्त आ चुका है कि मस्जिद की कमेटियाँ इसलिए बनी हैं। पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप क्या फरमाते हैं कि मस्जिद बनाए चंदा, चंदा बनाए मस्जिद। ये नहीं है कि आप इस तरह करते हैं कि मस्जिद के लिए चंदा दो, नहीं, बल्कि आप मस्जिद इसलिए बनाते हैं कि चंदा